ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظیم۔ ایصال ثواب کے لیے تمام احباب خلوص کے ساتھ درود پاک کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ دعا کی خاطر یہ بزم ذکر منعقد کی گئی۔ رب ذوالجلال ذکر مصطفیٰ کا یہ وسیلہ مرحوم و مغفور حاجی محمد اشرف صاحب کے حق میں قبول فرمائے۔ پسماندگان کو، اس خاندان کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ 11:15 بجے میں اپنی گزارشات کو سمیٹ کر ممبر شریف سے اجازت لے لوں گا۔ ایک حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص روزانہ کی بنیاد پر صرف 50 بار درود پاک کی مجھ پر تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن میں ساری کائنات کا رسول اپنے اس غلام کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان ہے، من صلی علیہ 100 فی کل یوم کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص ہر روز مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی بار؟ پہلے تعداد کتنی تھی؟ 50۔ اب تعداد کتنی ہو گئی؟ 100۔ تعداد ڈبل ہوئی تو انعام بھی ڈبل ہو گیا۔ فرمایا جو شخص مجھ پہ ہر روز صرف 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے، گویا اس کی تقدیر بنا دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ رب فرماتا ہے میرے بندے تو نے 100 بار میرے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھا، میں نے تیری قسمت میں لکھ دیا تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا، طبیعت کی منافقت سے بھی آزاد ہو گیا۔
یاد رکھیے حضور پر درود پڑھنے والا نہ جہنمی ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے. ایسے نہیں، ایک بار زبانیں کھول کر زور سے فرمائیے سبحان اللہ. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا اس میں گرامی ہے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی علیہ الرحمہ. گجرات میں آپ کا آستانہ ہے. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم علیہ السلام پر اتنی محبت سے درود پاک پڑھتا رہا، اتنے انہماک سے درود پاک پڑھتا رہا کہ درود پڑھتے 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 اسے دعا مانگنے کا یاد ہی نہ رہا، جو وقت اس نے دعا مانگنا تھی فرماتے ہیں وہ وقت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھتا رہا، درود پڑھتے پڑھتے دعا مانگنے کا یاد ہی نہ رہا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں او ٹینشن نہ لوے، اللہ درود کی برکت سے بغیر دعا مانگے اسے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت عطا فرما دے. سبحان اللہ. چونکہ سرکار کا فرمان ہے صلو علیہ واجتہدوا بالدعاء. یہ دو تین باتیں درود پاک پر میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ درود و سلام سانس کی طرح ہماری زندگیوں میں داخل ہو جائے. اس تو وڈی عبادت شریعت مصطفیٰ جوہر ہے ہی کوئی نہیں. درود پاک سے بڑی عبادت. حضور فرماتے ہیں صلو علیہ، فرمایا سب سے پہلے تو توجہ سے مجھ پر درود پاک پڑھو. آپ میری بات کو تھوڑا تھوڑا سن رہے ہیں نا سارے دوست، توتا رٹا نہیں، توجہ کے ساتھ سرکار فرماتے مجھ پر درود پاک پڑھو. واجتہدوا بالدعاء، پھر اسی توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو. پہلے درود پاک پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا. حضور کیا ہوگا؟ فرمایا درود کی برکت سے اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. اور یہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے درود پاک پر ذاتی مشاہدات حضور کی امت کو بتائے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی. دلی میں ایک جگہ ہے شمسی تالاب. جگہ کا نام کیا ہے؟ مہربانی کرو زبان نہ کھولو، 10 منٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گل بھی نہیں کرنی. جگہ کا نام کیا ہے؟ شمسی تالاب. دلی میں ایک جگہ ہے. آج بھی وہاں پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہوں، آج بھی ان کا خاندان آباد ہے شمسی تالاب. بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے محسوس کیا کہ عبدالحق دی لوڑ مدینے تو گنی ہند دے وچ. حضور خواب میں تشریف لائے اور حکم دے دیا بیٹے عبدالحق آپ ہند میں جا کر وہاں کے لوگوں کو میری حدیث پاک پڑھائیں. کہنے لگے حضور حکم کی اطاعت میں کروں گا، لیکن سرکار یہاں تو دل اداس ہوتا ہے تو آپ کے گنبد شریف پہ حاضر ہو کر زیارت کرتا ہوں، رب میری طبیعت میں سکون کو اتار دیتا ہے. حضور میں ہند چلا تو جاؤں لیکن آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا. سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، میرا حکم مان کر ہند جانا تیری ذمہ داری ہے. ہر پیر والے دن وہاں آ کر تجھے زیارت نہ کرواؤں مجھے رب کا محبوب نہ کہنا. ہر سوموار والے دن، جزاک اللہ، ہر پیر والے دن سرکار تشریف لاتے اور شیخ کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے. وہاں پر آج بھی ایک پتھر موجود ہے جس پتھر پر حضور کی سواری کے نشان ثابت ہے. بہرحال زیارت گاہ ہے، دیکھی جا سکتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں میں نے جس دن سے اپنے رسول پر باقاعدگی سے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اس گل محسوس فرماوے تمام دوست جڑے شوق نال سن دے بیٹھے ہو. جس دن سے فرماتے ہیں اتھا ہی بیجو میرے کو، میں نے سرکار پر درود پاک شروع کیا، فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک میری زندگی میں کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے خواب میں اپنے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت نہ ہوئی ہو. آپ ایک بار سارے زبانیں کھول کر زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. اچھا یہ تو ہے خواب، یہ کیا ہے؟ خواب. ذرا اس سے ایک قدم آگے بڑھیے.
ہمارے ایک اور بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی. جو دوست صاحبان مطالعہ ہیں وہ اس شخصیت سے واقف ہیں، اور جن دوستوں کو تعارف نہیں ہے میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر پہرا دیا. آج بھی آصف میاں، آج بھی راجہ صاحب کچھ بندے ممبر پہ بیٹھ کے جہنم کماتے ہیں. آج بھی ممبروں پہ بیٹھ کے حضور کے والدین کے ایمان پر زبانیں کھول کر اپنے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں. اے مالک دی حکمت ہے، جب جب کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے اللہ نے اس کی سرکوبی کے لیے کسی نہ کسی فقیر کی ڈیوٹی ضرور لگا دی ہے. آج سے 110 سال پہلے، جزاک اللہ، آج تشریف رکھو. کتنا عرصہ؟ 100 فرنٹ والے تو بولو 110 سال پہلے فتنہ نجدیت نے سر اٹھایا تھا. 110 سال پہلے، ٹھیک 110 سال پہلے نجدیت کے فتنے نے سر اٹھایا. آپ ذرا دیکھیے گا میری طرف. اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ایک فقیر کی ڈیوٹی لگائی جسے راجہ صاحب دنیا آج بھی احمد رضا کے نام سے جانتی ہے. جڑے بولے ہو دونوں سبحان اللہ. یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، 17 سال کی عمر میں آپ حضرت شاہ آل رسول مار ہروی کے بیعت ہوئے. یا پسارے رلتے بولیے تو حاجی صاحب کی قبر ٹھر جیسی بلا اور کیوں سی. عمر کتنی تھی؟ جلدی بولیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں. 17 سال عمر ہے، اور بریلی سے چلے اور مار ہروی شریف جا رہے ہیں اپنے مرشد سید زادہ کے بیعت ہونے کے لیے، اور حضرت شاہ علیہ رسول راستے میں کھڑے ہو کر 17 سال کے احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں. بندے آدھن میں پیر لبدا ونا، جے کو لبدا ہے تو میں بیعت ہونا، مگر تو نہیں لبدا ونا ہے، پیر تینو سود دا ودا ہو سی. یہ بہرحال باتیں دائیں بائیں نہ ہو جائیں. آپ راستے میں کھڑے تھے، شاہ علیہ رسول مار ہروی، جناب اعلی حضرت، ابھی اعلی حضرت نہیں تھے نا، ابھی تو 17 سال، ابھی تو آپ کی تعلیم کا تربیت کا سلسلہ چل رہا تھا. تربیت کے لیے ہی آپ سید زادے کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. تو آپ نے بیعت بھی کی احمد رضا کو، حضور سیدی اعلی حضرت کو رضی اللہ تعالیٰ، خلافت بھی دی، خرقہ بھی دیا، ہر سلسلے میں بیعت کی اجازت بھی دی. جب سب کچھ نواز دیا، آتے ہی اے وی او دی حکمت ہے، کنہ دیاں جاندہ نال لگ جاندیاں تے کنہ دیاں راجہ صاحب عمران لگ جاندیاں. میرے خیال زبانہ کھولنی چاہیے، منٹ تو 5 رہ گئے. وہ ہمارے ہاں آج بھی دیہاتوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیویاں تندور تے جاتے روٹیاں لویندیاں، روٹیاں لگوانے کے لیے جاتی. اچھا بعض دفعہ رش ہو تو پھر دیر بھی ہو جاتی. وہ ایک مائی صاحبہ تندور پر گئی روٹیاں لگوانے، تو وہاں رش تھا بہت زیادہ، لیکن رش کے باوجود وہ جلدی سے گئیں اور روٹیاں لگوا کر جلدی سے واپس آ گئی. تو کسی نے پوچھا کہ اماں جی وہاں پر تو اچھا خاصا رش تھا، آپ تندور پہ گئی ہیں، جتنی تیزی سے گئیں اتنی جلدی ہی روٹیاں لگوا کے واپس آ گئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اماں جی نے سادگی میں جملہ تو ایک کہا لیکن تصوف کا سارا مسئلہ حل کر دیا. اماں دیے میریاں جاندہ نال لگ گئیاں، میریاں جاندہ نال لگ گئیاں. تو کنہ دیاں جاندہ نال لگ جاندیاں تو کنہ دیاں عمرہ. اچھا حضور شاہ علیہ رسول نے جب سب کچھ عطا کر دیا تو جڑے 14 سال تو اتھے خلیفے بیٹھے ہیں شاہ علیہ رسول کے آستانے پر، وہ کہنے لگے حضور آپ کا تو کرائیٹیریا ہی بڑا سخت ہے خلافت دینے کے معاملے میں. ہمیں 15 سال، 17 سال، 13 سال ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے، حضور ہمیں آج تک خلافت نہیں ملی. اور احمد رضا کو آپ نے آتے ہی خرقہ بھی، بیعت بھی، سند بھی، خلافت سب کچھ عطا کر دیا.
وہ کس لیے؟ تو حضرت شاہ علیہ رسول مار ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے صرف ایک ہی بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب پنجابی سنو، فرمایا جس لئے بندے میرے کو لمدن نا تو وہ چادرہ اتنی میلیاں لیتے ہمدن کہ مینوں ستھریاں کرداں 18 سال لگ جاندے. تو فرمایا احمد رضا نے آتے ہی اتنی ستھری چادر مجھے دکھائی ہے کہ میں نے آتے ہی اس پر مدینے والے کا رنگ چڑھا دیا. بیعت دے کر آپ نے، شکریہ، یہ وقت بھی مجھے دے دیں، آپ نے سب کچھ عطا فرمانے کے بعد ایک بات کہی شاہ علیہ رسول مار ہروی نے اعلیٰ حضرت کے متعلق. آپ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں میرے اس مرید احمد رضا کی محبت بیٹھ جائے گی، اس دل میں نہ بغض اہل بیت آ سکتا ہے، نہ بغض صحابہ کرام آ سکتا ہے. اور ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بارک ایسا ہی ہے. ایک دن اعلیٰ حضرت بیٹھے بیٹھے موج چائے تے شاگرداں نوں فرمیندے نے میری مثال شہد دی مکھی دی طرح نے. میرا تو خیال ہے تساں اخیر چنگی کر سو بولتے. اعلیٰ حضرت شاگردوں سے فرمانے لگے میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں. لوگوں نے کہا حضور کیا مطلب ہوا؟ فرمایا جب میرا قلم اپنے مصطفیٰ کی نعت میں اٹھتا ہے نا تو میرا ایک ایک حرف لوگوں کو شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے، اور جب میرا قلم اپنے رسول کی عظمت کا پہرا دینے میں اٹھتا ہے تو میرا ایک ایک حرف مصطفیٰ کے دشمنوں کو مکھی کے ڈنک کی طرح چبھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو ادا کے سینوں میں غار ہے. بہرحال 110 سال پہلے کاش توڑا روڈ مینوں 2.25 گھنٹے نہ لیندا. یہ تو پل سرات بنا پڑا ہے. اچھا 110 سال پہلے فتنہ نجدیت نے سر اٹھایا. اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اس فقیر کی ڈیوٹی لگائی جسے آج بھی لوگ احمد رضا کے نام سے جانتے ہیں. 40 سال اور گزرے. کتنے؟ ایک اور فتنے نے سر اٹھایا، فتنہ قادیانیت. اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ایک اور فقیر کی ڈیوٹی لگا دی جسے آج بھی دنیا پیر مہر علی کے نام سے جانتی ہے. تقریباً 37 سال اور گزرے. آصف صاحب ہن گل آ گئی میرے مرشد دی. فتنہ عیسائیت بدبو بن کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا تھا، لوگوں کے عقائد کو پراگندہ کر رہا تھا. اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے ساہیوال گول چوک سنہری مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک اور فقیر کی ڈیوٹی لگائی جسے دنیا آج بھی ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب کے نام سے جانتی ہے. ٹھیک 32 سال اور گزرے. سرکاری سطح پر حضور کی ختم نبوت پر ڈکیٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی. سرکاری سطح پر حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے ایک اور فقیر کی ڈیوٹی لگا دی جو بیٹھا لاہور میں تھا. دنیا آج بھی اسے خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے. بہرحال آج بھی آپ یقین جانیں آج بھی ایک اور بھی چھوٹی جی فتنی سر جائی کھلوتی ہے. وہ فتنہ تو نہیں ہے، فتنی ہے، چونکہ اس کا سارا زور ہی یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو ڈیمیج کرنا ہے. وہ جیسے پاکستان کے حالات ہیں، آج اگر یوٹیوب بند ہو جائے تو اس کی ساری تبلیغ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جو کہتا ہے کہ بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں، تو میں کہا جی بابے شاہ نہ ہوندے تو تیرا نام بھی رنجیت سنگھ ہو گیا، پھر تو بھی ایمان کا نخرہ لے کر نہ پھر رہا ہوتا. یہ آج جتنی رونقیں اور ایمان کی خوشبو آپ دیکھتے ہیں یہ کمال ہے تو یا حجویر کے سید کا یا اجمیر کے سید کا. بہرحال جب کسی فتنے نے سر اٹھایا اللہ نے کسی نہ کسی فقیر کی ڈیوٹی ضرور لگا دی. 10 صدیوں کا فتنہ تھا حضور کے والدین کریمین کے ایمان پر اعتراض کرنا. امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ نے 10 سال کا گند صاف کیا اور حضور کے والدین کے ایمان پر ایسا پہرا دیا. فرماتے ہیں میں نے جب سے اپنے نبی پر درود پڑھنا شروع کیا، خواب نہیں
جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے 75 سے زائد مرتبہ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے گھر کی جھگی میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. 75 سے زائد مرتبہ. بہرحال وقت ہو گیا. درود پاک کو اپنی زندگیوں میں داخل اور شامل فرمائیں. آپ یقین جانیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھتا ہے میں محمد دی ضمانت صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے. آقا کیا فرمایا؟ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سلامت لے کے جائے گا. اللہ کرے جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائے جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے یہ سارے کے سارے حاجی محمد اشرف صاحب کے حق میں بڑی محبت والے تھے. اللہ آپ کے حق میں قبول فرمائے. آپ کی اولاد کو پسماندگان کو مزید امتحانوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ایک بار دعا کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر ختم شریف پڑھا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. رب ذوالجلال تلاوت شریف کا ثواب، محفل شریف کا ثواب، کلمات طیبات کا ثواب، اذکار و اوراد و وظائف و اہتمام کا ثواب سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار گہربار میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. وسیلہ جلیلہ سے جمیع مومنین مومنات درجہ بدرجہ خصوص بالخصوص حاجی محمد اشرف صاحب کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حسب حال درجات میں بلندیاں عطا فرما. قبر شریف کو حد نگاہ تک وسیع ٹھنڈا اور روشن فرما. حشر والے دن محبوب کا دامن شفاعت نصیب فرما. پسماندگان کو توفیق صبر جمیل عطا فرما. اللہم برد سراہو وجعل الجنت مسواہو یا رب العالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام احباب بھی اپنی جگہ تشریف رکھو. اب آ جاؤ دوستو.